بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے اور ہم نے عمرہ ادا کیا، اس سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایک بہت ضروری مسئلہ جو میں حاجی حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یعنی معتمرین کے لیے جو یہاں آ رہے ہیں، کہ یہاں کی انتظامیہ نے یہ اصول بنایا ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ مطاف کے اندر صرف وہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نفل طواف والوں کے لیے مطاف میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، وہ اوپر فرسٹ فلور میں یا سیکنڈ فلور میں وہ طواف کر سکتے ہیں۔ اس میں اب کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ نفل طواف کرنا چاہتے ہیں، تو اوپر والا چونکہ چکر بہت لمبا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ 2 چادریں پہن لیتے ہیں، تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کا مقصد عمرہ کرنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ 2 چادریں پہن کے آ جاتے ہیں، تو شو یہ کرتے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ مطاف میں طواف کر سکیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، یہ گویا کہ آپ ایک دھوکہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آ کر جب آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو پھر بھی اگر صدق و صفا ہمیں حاصل نہ ہو تو یہ بڑی محرومی ہے۔ اس کا ایک بہتر حل ہے، وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں یا ضعیف ہیں اور اتنا لمبا اوپر والا چکر آپ نفل طواف کا نہیں کر سکتے اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ مطاف کے اندر آپ طواف کریں، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہ کھولیں، 1 دن نہ کھولیں، 2 دن نہ کھولیں، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اور پابندیاں اٹھا سکتے ہیں طواف احرام کی، تو آپ احرام میں ہی رہیں۔ آپ کا احرام جینون احرام ہے، اور پھر آپ اس دوران آ کر نیچے جتنا چاہیں نفل طواف بھی کر لیں، کیونکہ ابھی آپ کا احرام کھلا ہی نہیں ہے، آپ نے حلق نہیں کروایا، آپ نے قصر نہیں کروایا، تو آپ احرام میں ہیں، اور آپ آئیں، آپ طواف کریں، نفل طواف کریں۔ ابھی ہم نے بھی احرام نہیں کھولا ہے، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، تو ہم اسی احرام کے اندر آ رہے ہیں اور نفل طواف بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور دوسرا ایک مسئلہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ احرام کھولنے کے لیے صرف بالوں کی ایک چٹکی پکڑتے ہیں، اسے کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا احرام کھل گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شرعی طور پر جو لوگ فقہ حنفی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، جانیں سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پورے سر کا حلق کروایا جائے، پورے سر کا قصر کروایا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں سے پیاری زلفیں کائنات میں کس کی ہو سکتی ہیں کہ جن کی اللہ نے قسم یاد فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مگر حضور علیہ السلام جب آئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا اور آپ جب حج پر آئے تو آپ نے ہر مرتبہ حلق کروایا ہے، سر کو منڈوایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں کو 3 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور قصر کرنے والوں کو 1 مرتبہ دیکھتا ہے۔ تو جب آئی ہی رحمت لینے کے لیے ہے تو ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کم سے کم بھی آئیں تو فقہ حنفی کے مطابق 1/4 حصہ سر کا حلق یا قصر ہوگا تو احرام کھلے گا، وگرنہ احرام نہیں کھلے گا، آپ احرام میں رہیں گے۔ آپ ایک چٹکی پکڑ کے اگر آپ چند بالوں کو کاٹ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا احرام کھل گیا ہے، غلط بات ہے، آپ کا احرام نہیں کھلا ہے۔ اور اگر آپ نے کپڑے بھی پہن لیے، گھر بھی چلے گئے، تو آپ کی بیوی حرام ہے، آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ احرام میں ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلے آپ سر منڈوائیں تو تب آپ احرام سے باہر نکلیں گے۔ تو کیوں کر کے ہم اپنے اوپر اتنے بڑے بوجھ ڈالتے ہیں، آتے ہیں اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے، اور اپنے اوپر ہم شرعی جنایات کا بوجھ لے کر جاتے ہیں۔ کرنے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ شرعیہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے عمرہ کرنے والوں کو اور حج کرنے والوں کو، کہ
ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کی جائز سطر ہے، اس کا ننگا رکھنا حرام ہے۔ اگر نماز میں ہو تو نماز نہیں ہوتی، اگر ناف سے نیچے جگہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت پتلی قمیص پہن لیتے ہیں کہ جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے ناف کے نیچے والا حصہ، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اسی طرح جو طواف ہے یہ بھی مثل نماز کے ہے، لہٰذا اگر اس طرح احرام پہنا ہوا ہے کہ ناف نظر آ رہی، ناف کے نیچے زیر ناف والی جگہ نظر آتی ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر اسی حالت میں آپ طواف کرتے ہیں تو ایک قول میں تو طواف ادا ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے قول میں اس پر دم دینا پڑے گا، لیکن طواف بہرحال ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا حجاج کرام کو اور معتمرین کو خیال رکھنا چاہیے، اور ناف کو ڈھانپ کے طواف کیا جائے۔ ایک اور چیز بھی احرام کے حوالے سے ہے کہ یہ جو کندھا ننگا رکھنا ہوتا ہے، دس از دا سنت فار طواف اونلی، ناٹ فار احرام۔ یعنی کندھا ننگا رکھنا ہے تو یہ صرف طواف کی سنت ہے۔ جب آپ نے طواف شروع کیا کندھا ننگا کر لیں، 7 چکر جب پورے ہو گئے تو آپ کندھے کو چھپا لیں۔ بعد میں جو آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں تو اس میں آپ کندھے کو ڈھک کے نماز پڑھیں، کیونکہ اس طرح کندھا ننگا رکھ کے نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ شاید احرام کی یہ سنت ہے کہ جب سے احرام شروع کرتے ہیں کندھے کو ہر ہمہ وقت ننگا ہی رکھتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ حج کے دوران لوگ 5-5 6-6 دن کندھا ننگا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی یہاں جلد خراب ہو جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کا احرام نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اور ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔